ضرورت کیوں پیش آئی اس پالیسی کی؟ ترجیحات میں پہلے کیا بہتری یا تبدیلی نہیں تھی جو اب کی گئی ہے، اور اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیے، ضرورت اس کی اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ فیشن ہے، بے مقصد کی لفاظی۔ وہ جو ہمارے ٹھیکے داران سیکورٹی ہیں، وہ بھائی آپ ایسے لا کے کر رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر۔ گائز، میرے چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی کی پالیسی جاری کر دی گئی ہے، جس میں مسئلہ کشمیر کو بنیادی حیثیت دینے کے ساتھ ساتھ معیشت کی مضبوطی اور اقتصادی استحکام کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ نہیں، دیکھیے، بے مقصد کی لفاظی اور اسے آپ کہہ دیں نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اکانومی کو ہم نے یہ کیا ہے، یہ آپ پہ آج منکشف ہوا ہے کہ اکانومی ضرورت ہوتی ہے، اور تاثر آپ دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک نئی چیز کر دی ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ہی سینٹر میں ہوگی اور عوام کی بہبود ہوگی، تو آپ کیا اور اخراجات کہیں کم کر رہے ہیں؟ آپ توپ و تفنگ اور لڑاکا ہتھیاروں پہ کم کر رہے ہیں اور ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز یہ ہے، تو جو سن 47 سے بات نہیں ہوئی کہ صحت عامہ کے لیے اور تعلیم کے لیے اور سوشل سیکٹرز کے لیے پیسے جائیں، تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں ہم بارڈر سے ڈپلائمنٹ کم کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بارڈر پہ ڈپلائمنٹ جو ہے بڑی فضول کی ہم نے کی تھی۔ سوچ کا معیار اس ملک میں اتنا ہے کہ ایسی فضول کی لفاظی سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ کیا رہے ہیں؟ آپ ہمیں ایک تھیسس دے کے امپریس کر رہے ہیں۔ وہ گھسے پٹے جملوں سے یہ جو ہے بھری ہوئی ہے، لیکن آفرین اس قوم پہ اور آفرین اس قوم کی سوچ کی معیار پہ کہ کہہ رہے ہیں اوہو پہلی سیکیورٹی پالیسی بن گئی۔ مطلب ہے 74 سال ہم سیکیورٹی پالیسی کے بغیر تھے۔ جو ایک امریکی ایکڈیمک نیٹ ورک میں کام کرتا ہو، اس کو پکڑ کے آپ ٹھک ڈیسیجن میکنگ کے سینٹر میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اچھا، صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے چنا ہے، یہاں پہ ایسے فیصلے سویلین حکومتیں کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دوسری طرف سے نہ ہو تو ایسے فیصلے ہو نہیں سکتے۔ تو صرف وہ اشارہ اگر آپ کہیں کہ عمران خان نے چنا ہے اور یہ چنا ہے وہ چنا ہے، وہ بات غلط ہوگی۔ وہ جو ہمارے ٹھیکے داران سیکورٹی ہیں، وہ بھائی آپ ایسے لا کے کر رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر۔ ضرورت کیوں پیش آئی اس پالیسی کی؟ ترجیحات میں پہلے کیا بہتری یا تبدیلی نہیں تھی جو اب کی گئی ہے، اور اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیے، ضرورت اس کی اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ فیشن ہے۔ مغرب کا ایک یہ فیشن ہے کہ آپ ایک ڈیفنس پالیسی کا ڈاکومنٹ ہر 4-5 سال کے بعد ایشو کرتے ہیں۔ امریکہ کرتا ہے، برطانیہ کرتا ہے، مغربی ملک کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے پاس سیکیورٹی پالیسی پہلے بھی موجود تھی۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ سیکیورٹی پالیسی ہمارے پاس نہیں تھی، بس اس ڈاکومنٹ سے سیکیورٹی پالیسی آ گئی ہے۔ پہلے بھی موجود تھی، آج ڈاکومنٹ ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس یہ سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ایک یہ فیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو غالباً یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جو یونیورسٹی لیول پہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے کورسز ہوتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے جو کورسز ہوتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو کورسز ہوتے ہیں، ان میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو برطانیہ یا امریکہ سے تعلیم یافتہ ہے یا کینیڈا سے ہو، وہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ بنا کے دے سکتا ہے، کیونکہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا مطلب یہ صرف ملٹری سیکیورٹی نہیں ہے، بلکہ آج ہم کمپریہنسو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی حیرانی کی اور نئی بات نہیں ہے۔ ہم اس پالیسی کو اس وقت بامانے سمجھیں گے اگر اس پالیسی کی روشنی میں ہماری نیشنل پرائورٹیز میں فرق آئے۔ اس میں کہا گیا ہیلتھ کیئر، اس میں کہا گیا ہے ایجوکیشن، اس میں کہا گیا ہے انٹرنل ہارمونی، اس میں کہا گیا ہے نیشنل انٹیگریشن۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی بجٹری پروویژنز ہیں، کیا وہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے کوئنسائڈ کرتی ہیں؟ بالکل نہیں کرتی۔ ہمارا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے لون ری پیمنٹ، نمبر 2 ایکسپینڈیچر ہے ہمارا
डिफेंस, नंबर 3 हमारा एक्सपेंडिचर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हेल्थ केयर पे आप 2% ऑफ जीडीपी खर्च नहीं करते आप। एजुकेशन पे भी यही हाल है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर आपकी अमली नेशनल प्रायोरिटीज कुछ और हैं, डॉक्यूमेंट्स में आप एक और बात कह रहे हैं, तो अगर तो ये हुकूमत अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर दे और सोशल वेलफेयर, ह्यूमन इक्वालिटी, ह्यूमन वेलफेयर पे पैसे खर्च करे, फिर तो हम कहेंगे कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बामाने है। अदरवाइज ये एक क्लासरूम का लेक्चर है, 2-3 लेक्चर हैं ये क्लासरूम के, लोगों को हेल्प करेंगे जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ाते हैं।